کیا آپ جانتے ہیں بعض عورتیں شوہر کی بدتمیزی کو صبر سمجھ کر سہ لیتی ہیں اور بعض خاموشی سے ظلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ شوہر بدتمیزی کیوں کرتا ہے، پیارے ناظرین، سوال اصل یہ ہے کہ اسلام ایسی صورت میں بیوی کو کیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا خاموش رہنا ہی صبر ہے یا بولنا بھی کبھی عبادت بن جاتا ہے؟ آج کی یہ بات ہر اس بیوی کے لیے ہے جو دل میں ٹوٹ چکی ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتی۔ پیارے ناظرین، یہاں پر سب سے پہلے میں مفتی طارق مسعود کی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے ناظرین، مفتی طارق مسعود کا کہنا ہے کہ مجھے بعض عورتوں کی کالیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا شوہر وہ کرتا ہے، یوں کرتا ہے، تو مفتی طارق مسعود کا کہنا ہے کہ اس حالت میں میں عورت کو دہشت گرد بناتا ہوں، یعنی شیر بناتا ہوں، کیونکہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ کیونکہ پیارے ناظرین، مفتی طارق مسعود کا کہنا ہے کہ کچھ شوہروں کو اچھی اخلاق والی عورت مل جاتی ہے تو اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر تشدد اور ظلم کرتے ہیں، تو اس حالت میں وہ شیر بن جائے عورت۔ جی ہاں، یہ ہے کہنا مفتی طارق مسعود کا۔ پیارے ناظرین، مفتی طارق مسعود کا کہنا ہے کہ یہ بات میں نے ویسے ہی بول دی، یہ پروموٹ نہ ہو جائے، ویسے کرنا یہی چاہیے، مفتی طارق مسعود کا کہنا ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ اسلام میں نکاح محض ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ رحمت، سکون اور عزت کا رشتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی، لہٰذا یاد رکھیے بدتمیزی، گالی، تذلیل اور سخت لہجہ اسلام میں جائز نہیں، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو یا بیوی۔ پیارے ناظرین، صبر مگر سمجھداری کے ساتھ۔ اسلام بیوی کو صبر کی تعلیم دیتا ہے لیکن اندھے صبر کی نہیں۔ جی ہاں پیارے ناظرین، اگر شوہر کبھی غصے میں سخت بول جائے، فوراً نادم ہو جائے، معافی مانگ لے، تو ایسی صورت میں بیوی کا صبر باعث اجر ہے، لیکن اگر بدتمیزی روز کا معمول بن جائے، عزت نفس مجروح ہو، زبان سے گالیاں نکلے، تو یہاں خاموشی صبر نہیں خود پر ظلم بن جاتی ہے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، اسلام سب سے پہلے گفتگو سکھاتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ تنہائی میں بات کرے، الزام کے بجائے احساس بیان کرے اور کہے آپ کی یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اکثر مرد اپنے الفاظ کے اثر سے واقف نہیں ہوتے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، نرمی سے کی گئی بات کئی گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ اگر بات چیت سے مسئلہ حل نہ ہو تو اسلام کہتا ہے ایک سالت مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ یہ قدم فساد نہیں بلکہ اصلاح کے لیے ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلام عورت کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پیارے ناظرین، یہ بات بہت اہم ہے۔ اگر شوہر مستقل ذہنی اذیت دے، کردار کشی کرے، مار پیٹ یا گالی گلوچ کرے، تو اسلام میں عورت کا مدد مانگنا جائز ہے، آواز اٹھانا گناہ نہیں، اپنی عزت کی حفاظت فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ جی ہاں پیارے ناظرین، بیوی کا صبر بہت قیمتی ہے لیکن اس کی عزت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسلام نہ تو ظلم سکھاتا ہے اور نہ ظلم سہنے کا حکم دیتا ہے۔ جی ہاں، اگر شوہر بدتمیزی کرے تو حکمت سے بات کرے، اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر حد پار ہو تو خاموشی نہ کرے، کیونکہ خاموش ظلم پر صبر نہیں ہوتا، صبر اصلاح کے ساتھ ہوتا ہے۔ شکریہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔